کی ایک اعلیٰ سطحی ٹیم مظفرآباد آئی ہے تاکہ یہاں پر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے جو احتجاجی تحریک ہے اس کی قیادت کے ساتھ مذاکرات کر کے ہم اس مسئلے کو اچھی طریقے سے حل کر سکیں، چونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پاکستان میں آزاد جموں کشمیر میں اور پورے ملک کے اندر امن استحکام کو ملک کی معاشی بحالی کے لیے برقرار رکھیں، اور اس قسم کے مناظر جن کے امیجز سوشل میڈیا پر جاتے ہیں تو وہ پورے ملک کے لیے بہت منفی ہوتے ہیں، اور یہ بھی آج کے دور میں ایک جنگ کا حصہ ہے کہ کسی ملک کے اندر آپ بدامنی کو فروغ دے کر اس کی عالمی سطح کے اوپر امیج کو متاثر کریں۔ آزاد جموں کشمیر کے عوام بہت محب وطن ہیں، انہوں نے پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، پاکستان کے عوام نے مسئلہ کشمیر کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور کوئی اس تعلق کو کمزور نہیں کر سکتا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس مسئلے کو ہم پرامن طریقے سے حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور بالخصوص میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی قیادت سے اور آزاد جموں کشمیر کے عوام سے کہوں گا کہ ہمیں اس صورتحال میں جو ہمارے علاقے کی خطے کی صورتحال ہے اور جو اس وقت عالمی پس منظر ہے اسے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ دنیا کے کس قسم کے تصادم سے، دنیا کس قسم کے کانفلکٹ سے اس وقت سامنا کر رہی ہے، اور ہم نے الحمدللہ اپنے خطے میں اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اور ہمارا دشمن ملک جس کو ہم نے شکست دی ہے وہ کوئی ہمارے ملک کے اندر بحرانی صورتحال سے فائدہ اٹھانے میں ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو ہمیں کوئی ایسی چنگاری نہیں لگانی چاہیے کہ جس سے کوئی ہمارے ملک کا دشمن فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کے امیج کو خراب کرے، پاکستان میں بدامنی کرے یا عوام کے جان اور مال کا نقصان ہو۔ ہر پاکستانی شہری، ہر آزاد کشمیر کا شہری ہمارا عزیز باشندہ ہے، اور سب کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم کو امن کے راستے پر اور بات چیت کے ذریعے ہر مسئلے کو حل کرنا، اور مجھے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ اس میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے جس طرح کال دی 29 کی لاک ڈاؤن کے لیے اور پھر آگے کے لیے، تو اس پر پرائم منسٹر صاحب نے پھر وہی باہر سے اس کو مانیٹر کرتا رہا، اور ایک کمیٹی اسی ٹائم بنائی، اور میں اور ڈاکٹر طارق صاحب آئے، ان سے ایک لمبی چوڑی نشستیں کیے، کافی مذاکرات کیے، اور بہت سے ایشوز جو ان کے ڈیمانڈ تھے ان پر ہمارا فہم و تفہیم بھی پایا گیا۔ چند ایشوز اس طرح ہے کہ وہ کہ آئین اور قانون اس کے ساتھ تعلق تھا تو 100% نہیں ہو سکا، تو پھر انہوں نے وہی 29 کو لاک ڈاؤن بھی کر دیا، اور ان کے اسٹرائک چل رہا ہے۔ تو ان حالات میں دوبارہ پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب نے انٹروین کیا کہ ہر صورت میں ان کے ساتھ دوبارہ ان مذاکرات کو شروع کر دیا جائے، ان کے ساتھ بیٹھ دیا جائے، اور پھر وہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سابق پرائم منسٹر بھی ہے، سابق کشمیر افیئر کے منسٹر بھی ہے، AJK کے سابق صدر بھی ہے، اور ہماری پارٹی کی لیڈرشپ بھی ہے، کئی فیڈرل منسٹرز ہیں، تو ہم سارے آ کر ان کی وہی جو نمائندگی تھی مظفرآباد میں اویلیبل، وہ ہمارے ساتھ بیٹھ گئی، اور ہماری اچھی انہیں جو باتیں کی اور ہم نے کی اچھی ماحول میں بات چیت ہوئی، اور پھر ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اپنے دوسرے ساتھیوں سے جا کے ان کے سامنے رکھ دیں گے اور پھر آپ کو جواب دیں گے۔ ہم نے کہا اچھی بات ہے، آپ ان سے کنسلٹ کریں، اور اس میں کسی کا خیر اور فائدہ نہیں ہے احتجاج میں، اس میں اور ابھی تک جو نقصانات ہوئے اس پر ہم سب کو دکھ اور افسوس ہے، اور ہماری سب کی خواہش ہے کہ مزید اس طرح آگے نہ چلے، اور یہ باہمی افہام و تفہیم سے جو ان کے جنون ایشوز ہے وہ ریزالو ہو جائے، آپس میں بیٹھ جائے، اور مزید کشمیر کی یہ ساری لاک ڈاؤن اور لوگوں کی تکلیف ختم ہو جائے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ امید رکھتے ہمیں ایک اچھے نیت سے اخلاص سے آئے ہوئے، آج ٹھہرے بھی، اگر ہمارے اس طرح پلان نہیں تھا، آج ٹھہرے بھی اس مقصد سے کہ کوئی وے آؤٹ نکل آئے اور ایک پازیٹیو میسج جائے۔ صورتحال یقیناً بہت توجہ کی متقاضی ہے اور پریشانی کا باعث ہے، اسی لیے وزیر اعظم صاحب نے بھی ایک کمیٹی بنا کے ہمیں بھی بھیجا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک کمیٹی آئی تھی، اور انہوں نے آ کے جو ہمارے
साथी अपने हकूक़ के लिए एहतजाज कर रहे हैं। पहले भी उनसे यही मुज़ाकरात हुए कि हम उनके तमाम जायज़ हकूक़ के ऊपर उनके साथ हैं, और आज भी उनसे बड़ी तफसील से बातें हुई हैं। उस जो आउटकम था, उनके जो साथी हमारे साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, उसके बाद वो अपने साथियों से मशवरे के लिए गए हैं, और हमें तवक्को है इंशाअल्लाह कि ये जमहूरी अमल है, जमहूरी अमल के ज़रिए हम लोगों को डायलाग के ज़रिए मामलात का हल निकाल लेंगे। मेरी दरख्वास्त सबसे यही है कि हकूक़ के लिए लड़ाई है, हकूक़ मिलेंगे, जो डायलाग से मिल जाए वो लड़के नहीं लेना चाहिए, और इस वक्त अमन की ज़रूरत है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर भी और हुकूमत पाकिस्तान भी, अब तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने डायरेक्टली इसमें इंटरवीन किया है, तो आप सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें। जो हाथ से